آپ آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی سے لے کے شہادت تک کے سفر پر بات کر رہے ہیں۔ 2 حصے ہم کر چکے ہیں، آج تیسرا حصہ ہے۔ 27 دسمبر کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے بعد باہر نکلتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن و سابق وزیر اعظم اور دختر مشرق اور بین الاقوامی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنا کر فائرنگ اور خودکش دھماکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ وہ واحد رہنما تھی کہ جس سے پاکستان کے غریبوں، محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں، طالب علموں اور اقلیتوں اور جمہوریت پسندوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ وہ انہیں ایک خوشحال اور ایک آزاد پاکستان دیں گی، جہاں انہیں روزگار ملے گا، روٹی کپڑا مکان ملے گا، کاروبار چلے گا، صاف ستھرا ماحول ملے گا، عزت ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پر غریبوں، محنت کشوں، کسانوں، طالب علموں، اقلیتوں اور درمیانی طبقے کی ملک کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے۔ اس کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنے وعدے کے عین مطابق پاکستان کو روشن اور خوشحال مستقبل کی طرف لے جانے کی کوششیں آخری دم تک کرتی رہیں، لیکن ظالموں اور سازشی عناصر نے انہیں اس کوشش کے دوران شہید کر دیا۔ اس المناک صحنے پر پاکستان کے عوام بلکہ پوری دنیا کے جمہوریت پسند اور سیاسی لوگوں میں ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انہیں شہید کیا۔ پاکستان میں آج تک جتنے سیاسی قتل ہوئے ہیں، کسی کی بھی صحیح طور پر تفشیش نہیں ہو سکی، اور ہمیشہ قاتلوں کے نام کو چھپایا جاتا رہا۔ سیاسی طور پر موجودہ حالات میں بے نظیر بھٹو شہید کی سب سے بڑے مخالف وہ گروہ تھا جو اس وقت اقتدار میں تھا، اور وہ شہید محترمہ بے نظیر کو اقتدار میں دیکھنے اور عوام کو خوشحال دیکھنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ برسر اقتدار گروہ کو ان کی شخصیت کے آگے جھکنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے خود کو کبھی بھی عوام سے دور نہیں رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام اپنے آخری خط میں لکھا: اگر مجبوراً مجھے سیاسی اسٹیج سے علیحدہ رہنا پڑا تو میں تمہیں اپنے احساسات کا تحفہ دیتا ہوں۔ میرے مقابلے میں تم بہتر طور پر جنگ لڑ سکو گی۔ تمہاری تقاریر میری تقاریر کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہوں گی اور بلیغ ہوں گی۔ عوام کے ساتھ تمہاری وابستگی مساوی طور پر مکمل ہوگی۔ تمہاری جدوجہد میں زیادہ توانائی اور جوانی کا جوش ہوگا۔ میں اس مقدس مشن کی برکتیں تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ بھٹو شہید عوام کا ہاتھ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ہاتھوں میں جب سے دے کر گئے تھے، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے آخری دم تک عوام کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور عوام کو ان کے خلاف متحرک کر رہی تھی، اور ان کی یہ کوشش کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی،
اور عوام ان کے ہاتھ انتہا سے زیادہ مضبوط کر رہے تھے. جب اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی کے کارکنان اور عوام انتہائی صدمے اور غم و غصے میں مبتلا تھے، وہ اپنے قائد کے مشن کو اچھی طرح سے آج بھی جانتے ہیں، اور اس مشن پر قائم رہنے کو نہ صرف تیار ہیں بلکہ پاکستان کو ایک جمہوری اور ایک روشن خیال پرامن پاکستان بنانے کے لیے وہ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے اس سفر اور اس جد و جہد کے لیے کر رہے ہیں جس میں پاکستان ایک خوشحال، آزاد اور ایک پرامن ملک بن جائے. خدا حافظ.